قانون پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے قانون کے مقابلے پر قانون بنانے کے لیے نہیں آئے۔ قانون تو بن چکا، قرآن دنیا پہ آ چکا، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رہتی دنیا تک یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ایسی محفوظ، نہ اس کا کوئی زیر تبدیل کر سکتا ہے، نہ زبر اور نہ پیش، نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے۔ اس کی طرف آؤ، اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ مالک عز و جل انبیاء کو بھیجنے کا مقصد قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجنے کی بنیادی وجہ، بنیادی مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ ان انبیاء کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے فیصلہ کروایا جائے، ان کی بات آنے کے بعد کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار دی جائے اور اللہ کے رسول کی بات کو سینے سے لگا لیا جائے۔ گویا منصب رسالت یہ ہے کہ انبیاء اپنی امتوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، امت پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے نبیوں کی اطاعت کریں، کسی اور کی اطاعت نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سابقہ انبیاء کی طرح انہی میں سے ایک نبی ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا آپ پر اور مجھ پر اور قیامت تک آنے والا وہ انسان جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس پہ فرض ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اطاعت کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی، خروج کیا، باہر نکلا، کسی اور کو اپنے اختلافات کے حل کے لیے چنا، اس کو وہ اتھارٹی دی، تو پھر اس نے محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے میں جھوٹ بولا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار نہیں کیا، کیونکہ اقرار وہی کرتا ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنا فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، ذرا غور کیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا، کسی اور سے فیصلے کروانا، کسی اور کو حاکم ماننا، کسی اور کو اپنے جھگڑوں کے اندر حاکم تسلیم کرنا، فیصل تسلیم کرنا، جس کے فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ٹکرا رہے ہوں، نبی کے ارشادات کے مطابق نہ ہو، مالک نے اس عمل کو ظلم قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ ظلم کرنے کے بعد، یہ گناہ کرنے کے بعد کہ اپنا جھگڑا آپ کے دربار میں نہ لائیں، آپ کی عدالت میں نہ لائیں، آپ کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ کسی اور سے یہ عمل کروا لیں، کسی اور کو حاکم اور فیصل مان لیں، لیکن جب ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی کا سوال کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کرو، تو پھر لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم پاؤ گے تمہارا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اگر یہ غلطی ہو جائے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے پر پنچایت کا فیصلہ، جرگے کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ، قوم کا فیصلہ، برادری کا فیصلہ، کسی اور کے فیصلے کو مانتا ہے، رسول کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے، جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔
جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو، اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ جب حسین مدینے سے مکہ جانے لگے اور مکہ سے کوفے جانے لگی، نبی نے وہیں حسین کے دل میں آ کر فوراً کہا، کیوں نہیں کہا کہ نواسا نہ جاؤ، تمہیں وہ کوفے والے شہید کر دیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، ان دنیا کے حالات کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ بنائی ہوئی بات ہے لوگوں کی، صرف اس لیے کہ پیٹ کا دھندا چلتا رہے کہ یہ جو قبر میں جتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سب غیب جانتے ہیں، یہ سارے حالات جانتے ہیں، یہ مددگار ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، آتے رہو مانگتے رہو، اور بڑا سارا غلہ پڑا ہے اس کی صندوقڑی کے اندر چندہ ڈالتے رہو، ہمارا دھندا چلتا رہے۔ مگر نہ اللہ عز و جل نے اپنے اختلاف کے ہر مسئلے میں فیصل بنایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم گناہ کر لو، تکلیف ہو، خطا کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو میری قبر پہ آ کر مجھ سے سوال کرنا۔ آپ نے اس طرح کی نہ تعلیم اپنے کسی صحابی کو دی، نہ اپنے گھر والوں کو دی، نہ اپنے آل اولاد کو دی۔ یہ بنایا ہوا جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائیں انسان نجات کیسے پا سکتا ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ نجات کا اصول اور قانون کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم میں مالک بیان فرما رہا ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك، مالک عز و جل نے قرآن حکیم کے اس مقام پر سب سے بڑی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا مالک سے سچا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بات کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ مالک عز و جل اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھا کر کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اپنی ذات کی قسم کھا کر مالک فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑی قسم ہے۔ اللہ یہ قسم کھا کر کچھ لوگوں کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ لا یؤمنون، دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی زندگی کے ہر جھگڑے کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں۔ کس سے نہ کروائیں؟ لوگوں کی بنائی ہوئی عدالتوں سے، وہ عدالتیں جہاں پر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں بلکہ جمہوریت کے ان قوانین کے مطابق ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو اسمبلیاں بنتی ہیں، پھر اسمبلیوں کے اندر وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں ایک کا بیان آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ اللہ کی یہ جتنی حدود ہیں، زنا کی حد، چوری کی حد، قصاص کی حد، یہ جتنی حدود ہیں دنیا کے اندر، یہ حدود ظلم ہیں، یہ حدود وحشیانہ ہیں، اسلام کی سزائیں غیر انسانی سزائیں ہیں۔
کس کو بتا رہے ہو؟ عرش والے اللہ کو، کہ اللہ جو تو نے حدود بنائی ہیں، جو تو نے سزائیں مقرر کی ہیں، یہ وحشیانہ ہے، جنگلی سزائیں ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جن عدالتوں کے اندر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتے، کفار کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یا لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، مالک عز و جل رجم کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اللہ کے نبی چور کی سزا بیان کرتے ہوئے کچھ اور سزا بیان کرتے ہیں، اور یہ عدالتیں اس کے مقابلے پر اپنے طور پہ بنائی ہوئی سزائیں بیان کرتی ہیں۔ یہ عدالتیں جن کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہوتا، ان عدالتوں میں جانے والوں مالک کا قول سنو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر پیر و مرشد شیخ و حضرت سے فیصلہ کروانے والوں اللہ کا فرمان سنو۔ سید صاحب کی سین کو سلام کر کے کہنے والوں، جو شاہ جی نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے، آخر ہمارے خاندان کے شیخ ہیں، ہمارے خاندان کے سید ہیں، مرشد ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مالک اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کب تک؟ جب تک زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں، اختلاف کے موقع پر فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائے۔ فیصلہ اللہ کے نبی سے کروا لیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے بعد ثم لا يجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بعد دل کے اندر تنگی، ٹیڑھ اور کجی بھی نہ آئے کہ جی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پکی قبروں کو توڑنے کا آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، حدیث تو ٹھیک ہے، قبر پکی نہیں ہونی چاہیے، اور جو جتنی دربار درگاہیں بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے، ان کو زمین سے ملا دینا چاہیے، بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ سنا اپنے مولویوں کو؟ نہیں سنا؟ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی حدیث تو ہے لیکن ہمارے شیخ نے یوں نہیں کہا، ہمارے مذہب میں یوں نہیں ہے، ہمارے قانون میں یوں نہیں ہے، ہماری عدلیہ نے یہ نہیں فیصلہ دیا، ہماری پارلیمنٹ نے یہ منظور نہیں کیا۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لیں، لیکن دل راضی نہ ہو، دل میں تنگی ہو، دل میں ٹیڑھ ہو، دل میں کچی ہو، دل میں رضامندی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے نبی جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے خلاف ان کے دلوں کے اندر تنگی، ٹیڑھ، کجی، دکھ، غصہ، عدم رضامندی بھی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر چوتھی بات کہ نبی تیرے فیصلے پر قدم رکھ کر عمل کر کے دکھائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے فیصلے کو لاگو کرے، تیرے فیصلے کو نافذ کرے۔ اگر یہ تیرے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، تجھے فیصل مانتے ہیں، تجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، تیرے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے تنگی بھی نہیں ہے اور اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، اب یہ مومن ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتا، نبی کے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں تنگی، کجی اور ٹیڑھ آتی ہے، اس کے ایمان کی نفی عرش والا اللہ کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑا ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کار بند ہوتے جو ان کو کی جاتی تو ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی ہوتی، ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی ہوتی، اور اللہ اجر عظیم ان کو نوازتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کریں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ان انسانوں کے لیے جو اپنے مسائل کے اندر فیصلہ کرواتے ہوئے پوچھتے ہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ انٹرنیشنل سوچ، یہ علاقائی سوچ کیا ہے؟ جی میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، محرم کا مہینہ ہے میں جعفری ہوں، ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ یہ علاقائی سوچ ہے، یہ کنویں کی سوچ ہے۔ کنویں کا مینڈک اپنے کنویں کو ہی دیکھتا ہے، اسے باہر نہیں پتا۔
اور ایک عالمی بات کیا ہے؟ عجیب سارے جھگڑوں کو چھوڑو، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ سنی ہوں، نہ نقشبندی ہوں، نہ چشتی ہوں، نہ قادری ہوں، نہ رضوی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب وہ ہے جو اللہ نے محمد کریم پر اتارا ہے۔ مجھے بتاؤ محمد کا